الرحمن الرحیم۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک کے دور میں ایک بہت ہی نیک شخص تھا۔ اس نے ایک نیک خاتون کو کچھ قرض ادھار پہ دیا، اور جب وہ قرض اس نے دیا ہوا تھا اس کی مدت پوری ہوئی، ان خاتون نے اس کا وہ قرض واپس لوٹا دیا۔ وہ پٹلی لے کے آیا اور اپنے گھر پہ رکھ دی۔ تو کچھ دنوں بعد ان خاتون کا انتقال ہوا، تو اتفاق سے وہ تھیلی بھی اسی کے پاس تھی تدفین کے دوران۔ تو تدفین کے دوران وہ تھیلی اس کو پتہ نہیں چلا اور ان خاتون کی قبر میں چلی گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی وہ میری کہاں پہ چلا گیا، وہ تو میری جمع پونجی ہے، تلاش کیا نہیں ملا۔ اس کو دھیان آیا ہو نہ ہو تدفین کے دوران وہ پٹلی جو ہے میری قبر کے اندر گئی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں خاموشی سے جاتا ہوں اور جب کوئی نہ ہو تو وہ پٹلی نکال لوں گا۔ اس غرض سے گیا اور قبر کو اس نے کھولا اور قبر میں نیچے اتر گیا۔ اب نیچے اترا تو وہاں پہ دنیا ہی بدلی ہوئی، دور دور تک باغ ہی باغ نظر آ رہے ہیں، اور وہ خاتون جو تھی وہ ایک تخت پہ بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے وہ کونے سے جو ہے دیکھا پٹلی بھی پڑی ہوئی ہے وہیں پر۔ انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، جلدی سے اپنی پٹلی اٹھاؤ اور نکلو، یہ عالم برزخ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ لمحے کے لیے اس کے لیے وہ برزخ کا عالم کھول دیا، اور مشکل سے 5-7 منٹ اس کو لگے ہوں گے۔ وہ فوراً قبر سے باہر آیا تو دنیا بدلی ہوئی۔ اب بازار میں پہنچا تو لوگوں کے کپڑے الگ، نہ گھر، نہ وہ بازار، نہ وہ جگہیں۔ اب سکے نکالے لوگوں نے، کہا پتہ نہیں کہاں سے یہ آدمی آ گیا، 200 سال پرانا آدمی۔ تو سب جو ہے اب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو لے کے چلے گئے اور کہا حضرت یہ آدمی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت فوراً سمجھ گئے کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جنتی کے لیے اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو احادیث منقول ہیں کہ وقت کو سمیٹ دیا جائے گا، کہ حور کے گلے میں ہار ہوگا اور وہ ہار ٹوٹ کے بکھر جائے گا، اتنے یہ چن ہی رہے ہوں گے دونوں، اور قیامت آ جائے گی، سور پھونک دی جائے گی اور لمحے بھر کا وقت ہوگا۔ تو وہ شاہ صاحب فوراً سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر وہ عالم کھولا ہے۔ سے کہا تم ایسا کرو، تم یہاں نہ رہو، تم ان لوگوں میں اب رہو گے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، تم مکے چلے جاؤ، وہاں نئے لوگ ہوں گے، نیا ماحول ہوگا، تو وہاں تم سکون سے رہ سکو گے۔ تو اللہ رب العزت گاہے بگاہے اپنے معاملات، اپنی ساری چیزیں عالم دنیا کے لوگوں کے اوپر، اس وقت کے رہتے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی کھول دیتے ہیں، جیسے آج تک کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے، اب تو نیٹ جو عام ہو گیا اس میں دکھا، لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ آگ نکل رہی ہے قبر سے، کیڑے قبر کے اوپر آ گئے، سانپ اژدہا نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے اوپر اب کھولتے ہیں کہ انسان پلٹے، اور قیامت کے نزدیک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی زمین خزانہ ہے وہ سب اگل دیں گی۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں تاکہ انسان جو ہے پلٹے، اللہ کی طرف راغب ہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ پاک کھولتے ہیں، اس لیے یہ سارے مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آدمی جو ہے آخرت کی طرف رجوع اللہ کرے، اور بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ورا الورا ہوتے ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو جب وہ عمرے کے لیے گئے، حج پہ عمرے پہ گئے، تو ایک ساتھ ان کے غلام بھی تھا۔ تو غلام کو جو ہے کسی بات پہ غلطی ہوئی، غصہ آیا اور تھپڑ مار دیا۔ تو حضوری کا مقام ان کو حاصل تھا کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوا کرتی تھی خواب میں. تو کچھ لوگوں کو جو ہے خواب میں ہوتی ہے، اور بزرگان دین کے وہ معاملات وہی ہیں کہ یہ پریکٹیکل کی دنیا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پوچھا تو فرمانے لگے کہ بھائی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کو پہچاننا، اس کو جاننا محال ہے جب تک کہ اس عالم میں نہ جایا جائے. اور اس عالم میں لے جانے کا معاملہ وہ ہر کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہے کہ کس کو کیا مقام حاصل ہے، کس کو کیا مقام حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں. یا اللہ اگر کسی کے اوپر مقامات ایک دوسرے کے کھولنا چاہیں تو وہ کھول دیتے ہیں. نہیں تو آپ کی نگاہوں میں، ہماری نگاہوں میں فقیر سے لوگ، معمولی سے لوگ، لیکن ان کے مراتب، ان کے مقامات بعض اوقات اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العزت کچھ کو جو ہے عمومی کھول دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں کھولتے. اور جن کو نہیں کھولتے اور ان کا دل بھی جو ہے اللہ کی یاد میں اتنا متحرک ہوتا ہے کہ خود ان کا دل بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ جو ہے ان کو کھولیں، کہ وہ عوام کے اوپر کھل جائیں. تو اگر عوام پہ کھل جائیں گے تو وہ اللہ کی یاد اور جو اللہ کی محبت میں جو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جو دھیان ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر وقت مخلوق کی معاملات میں لگ جاتا ہے. تو اس سے بھی بہت سے جو اللہ والے ہوتے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. تو ان غلام کے جب تھپڑ مارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بند ہو گئی. 2 دن ہو گئے. تو مدینہ منورہ پہنچے فوراً اور کہا کہ وہاں کے اس وقت کے جو بزرگان دین تھے ان سے ملے اور کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ایسا ہوا ہے، میں نے غلام کے تھپڑ مارا ہے اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ معاملہ تو وہاں سے ہے، اب شاہی دربار سے جب معاملہ آپ کو زیارت کا نہیں ہو رہا تو علی اللہ نے کہا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی عاجز ہیں. ہاں ایک مشورہ ضرور دے دیتے ہیں، یہاں پہ ایک برگزیدہ خاتون آتی ہیں عمر رسیدہ، اور وہ چادر لپیٹے ہوئے بیٹھ جاتی ہیں، ہفتے میں 1 دن آتی ہیں صرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جن نگاہوں سے دیکھتی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے اوپر جو ہے بہت سارے احوالات اور معاملات کھلتے ہیں. آپ ان سے مل لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاملہ بن جائے. انہوں نے فوراً کہا بالکل ٹھیک ہے. انتظار کیا. انہوں نے دیکھا جب وہ آئیں تو یہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگی اماں میرا جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا، مجھے حضوری کا مقام حاصل تھا، حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی روزانہ، مجھے اب نہیں ہوتی. تو فوراً جلال میں آئیں بجٹ کی کیفیت میں اور کہا شف وہ دیکھ، حضور کے روزے کی طرف انگلی اٹھائی. اب انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام عجائبات سامنے سے اٹھا دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہوتے ہوئے بیداری کے اندر زیارت ہوئی ان کو. اور کچھ لمحے وہ کیفیت جاری رہی. جب وہ کچھ لمحے کیفیت جاری رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی. اس کے بعد کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اور روزہ اثر سے معاملہ یہ آیا کہ جس کو تم نے مارا وہ ہماری اولادوں میں سے ہے، وہ سید تھا. تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ لوگ سیدوں کی جو تحقیر کرتے ہیں وہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ یار یہ بے نوازی ہے یا اس کے عمل بد عمل آدمی ہے. تو یاد رکھو کہ سیدوں کی جو تعظیم ہے وہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، سید کی تعظیم نسبت کی وجہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچے کو مارا اس لیے زیارت نہیں ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جمعرات والے دن جو ہے امتیوں کے اعمال پیش کیا جاتے ہیں. تو سارے معاملات اور بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر جتنے لیولوں بھائی اتنی بات کی جاتی ہے تو زیادہ اگر بات کر دو تو بعض اوقات جو ہے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ والوں سے جب تعلق قائم کریں گے
تو جس لائن میں آدمی ہوتا ہے تو اس لائن کا پھر اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ تعلق مع اللہ حاصل ہو، گناہوں سے بچیں اور عمل صالح کریں۔ عمل صالح، کیونکہ انسان جو ہے یہ اپنی صورت سے نہیں پہچانا جاتا۔ صورت تو انسان کو ہمیشہ فتنے میں ہی، جتنا بھی خوبصورت ہو فتنے میں ہی ڈالتی ہے۔ اچھی شکل صورت سے وہ نہیں پہچانا جاتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، بیچارے فتنوں میں گرفتار ہوئے، پھنسے، کیسی کیسی بدکار عورتوں نے ان کے اوپر جو ہے الزامات لگائے۔ اصل چیز جو ہے وہ سیرت ہے، اور سیرت علمی نور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، شریعت پہ پیروی، سیرت سے انسان بنتا ہے، سیرت سے سارے معاملات کھلتے ہیں۔ جیسی انسان کی سیرت ہوتی ہے ویسے ہی پھر انسان کے معاملات ہوتے ہیں، ویسے ہی اسی بنیاد پہ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت اور اللہ کا اس کو قرب ملتا ہے کہ وہ کس سیرت کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، دین ہیں، دین کی یہ ساری باتیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو جو لوگ ہیں عمل کرنے والے، اللہ والوں کی نسبت جن کو حاصل ہے اور جن کو انہوں نے اجازت دی ہے اللہ والوں نے کام کرنے کی، ان کے ساتھ جڑو، ان کے ساتھ بیٹھو، تاکہ یہ جو چراغ در چراغ جل رہا ہے تمہارے دلوں میں بھی اس کی چراغ کی آگ لگے، تو اللہ کی محبت پیدا ہو تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے بہت سارے عمل ہیں کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام ثواب کا ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو عمل کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ عمل والوں کے ساتھ جب بیٹھے گا تب جا کے عمل کی قوت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔